اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پڑھیں گے، اس دور کے بندر سیانے۔ پرانے زمانے کا دور تھا، ایک شخص ٹوپیاں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ لوگ اس وقت ننگے سر پھرنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے اپنے سروں پر ٹوپی پکڑی رکھتے تھے۔ ایک دن گرمی کے موسم میں ٹوپیاں بیچنے والا دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے نیند آ گئی۔ اس کے برابر میں ٹوپیوں سے بھرا ہوا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ جب سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ٹوپیوں سے بھرا ہوا تھیلا غائب ہے۔ اچانک اس کی نظر درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بندروں پر پڑی، جہاں بندر اس کی ٹوپیوں سے کھیل رہے تھے۔ ٹوپیاں فروخت کرنے والا پریشانی میں اپنا سر کھجانے لگا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام بندر اس کی نقل کرتے ہوئے اپنا اپنا سر کھجا رہے تھے۔ اس نے ایک دو حرکتیں اور کی، بندر اس کی ہر حرکت نقل کرتے رہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنے سر پر سے ٹوپی اتار کر زمین پر پھینک دی۔ درخت پر موجود تمام بندروں نے اس کی نقل کرتے ہوئے اپنے اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کر زمین پر پھینک دی۔ اس طرح ٹوپیوں کے مالک نے اپنی ٹوپیوں کو جمع کیا، تھیلے میں دوبارہ ڈال کر واپسی گرا لی۔ کافی عرصے بعد اسی ٹوپیاں بیچنے والے کے ایک پوتے نے بھی ٹوپی فروش بننے کو چاہا۔ اس نے اپنے دادا جان سے بندروں والی کہانی سن رکھی تھی۔ اس نے بندروں کو آزمانے کے لیے ایک دن ٹوپیاں تھیلے میں ڈالیں اور دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کچھ دیر بعد بندروں نے اس کا تھیلا اٹھا لیا۔ اس نے اپنے دادا کے مطابق سر کھجانا شروع کر دیا۔ بندروں نے اس کی نقل کی، لیکن کچھ دوسری حرکتیں کرنے کے بعد اس نے اپنی ٹوپی زمین پر پھینک دی، لیکن بندروں نے ٹوپیاں نہ پھینکی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا، ایک بندر درخت سے نیچے اترا، زمین پر پڑی ہوئی ٹوپی اٹھائی اور پھر اس نے ٹوپی فروش کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا، بے وقوف، کیا تیرا ہی دادا تھا جو تجھے کہانیاں سنا گیا؟ ہمارا دادا بھی ہمیں بتا گیا تھا کہ آئندہ کسی ٹوپی فروش کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بننا، اس لیے ہم بندروں نے تمہاری نقل میں اپنی ٹوپیوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے سے انکار کر دیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ انسان اور بندروں سے ہوشیار کون ہے۔ ہماری سوسائٹی کے بندر بھی بندروں کی طرح سیانے ہو گئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں دوسروں کو بے وقوف بنانے کی وبا عام ہے۔ ہر فرد اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کو گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ بے پناہ ہوشیاری کے سحر میں ایک فیکٹری مالک، پھل فروش، دودھ والا مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن ہر فرد سے معصومی مہنگائی کر رکھی ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی عقل مند ہے اور دوسرے بے وقوف ہیں۔ آج ہر شخص اپنے منافع کو سود کے ساتھ وصول کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہر معاشرے کے لیے یہ ایک المیہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہوشیاری چالاکی کو چھوڑ کر اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو زندہ واقعہ سناتا ہوں جو آج ہی ہوا، باہر گیا تو وہاں پر جو چکن تھا، آج ہے 24/11/2024۔ تو وہاں پر وہ چکن فروش تھا جو 440 روپے کلو چکن بیچ رہا تھا، اور اس سے کچھ ہی دور جو یہ باربیکیو کرنے والے ہوتے ہیں، آج کل تو یہ جگہ جگہ عام ہے، تو وہ ایک لیگ پیس جو تقریباً 1 پاؤ کا ہوتا ہے یا کم، زیادہ سے زیادہ کئی بار وہ پاؤ سے بھی کم ہوتا ہے، تو وہ 420 روپے کا ایک لیگ پیس بیچ رہا ہے۔ اس کو یہ بالکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ چکن کا ریٹ کم ہو گیا ہے تو وہ اپنی چیز کا ریٹ بھی کم کر دے۔ تو یہاں پر جو پیٹرول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو چمچی والے رکشے والے ہیں وہ اپنا کرایہ کم نہیں کرتے ایک باری بڑھا کر، اور پھر روتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پر منحصر ہیں اور ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنا امتحان لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ مہنگائی کا زور کم ہو اور غریبوں کے لیے بھی جینا آسان ہو۔ اور زیادہ تر تو مہنگائی غریبوں نے ہی غریبوں کے لیے کی ہوئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آمین یا رب العالمین.